وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام اسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سازگار ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. بعد از تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور اسلام کی پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر شرک کی مذمت اور اس کے نقصانات چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں سے زیادہ کہی جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات، انسان اور توحید کا مسئلہ بہت ہی زیادہ گہرا ہے. انسان اور توحید کا رابطہ بہت زیادہ گہرا ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مگر آج اپنے معاشرے پر ایک طاہرانہ نظر دوڑایا جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، اپنے آپ کو متبع قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی آج شرک کے اندر مبتلا ہیں. کہیں نہ کہیں پر ان کے پاس بھی شرک کی آمیزش پائی جاتی ہے. شرک کی بو سے ان کا دامن بھی عاری نہیں ہے، ان کا دامن بھی خالی نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو نازل کیا، انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث کیا. مقصد کیا تھا؟ توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک کے اندھیرے سے نکال کر ان کو توحید کی طرف لانا، ان کو جہنم کے راستے سے نکال کر ان کو توحید کے راستے پر لانا، ان کو جہنم کی گہرائی سے نکال کر ان کو جنت کے راستے پر ان کو گامزن کرنا. آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ذرا ہم جائزہ تو لیں، ذرا ہم اپنا جائزہ تو لیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اگر کیا ہم حقیقی معنوں کے اندر اللہ کے نبی سے جس طرح سے محبت وہ کرنی ہے، اللہ کے نبی سے جس طرح سے محبت کرنی ہے ہم کر رہے ہیں، یا اللہ کے نبی سے محبت میں ہم چھوٹے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انسان جائزہ لیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت میں وہ چھوٹا ہے انسان. اگر انسان اللہ کے نبی سے محبت میں سچا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو روکا تھا، اللہ کے نبی نے انسان اس چیز سے رک جاتا. اللہ کے نبی نے شرک سے انسان کو روکا تھا، انسان رک جاتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بدعت سے روکا تھا، انسان بدعت سے رک جاتا. مگر نہیں، اللہ کے نبی سے محبت ہے ہی نہیں انسان کو. اللہ کے نبی نے روکا ہے، اس کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے روکا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی در کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے روکا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے در میں جا کر سوال کرنے کے بجائے کسی اور کے پاس جا کر ہم سوال کر رہے ہیں. میرے بھائی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا تھا، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تھے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کیا تھا. آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اگر آپ
اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو انسان اللہ کو اس حال میں ملے گا، اس کی ملاقات اپنے رب سے اس حال میں ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دادا نہیں سمجھا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی نہیں سمجھا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار نہیں سمجھا تھا، الغرض اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، خالص سچا معبود اللہ رب العالمین کو اس نے مانا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کو بہشت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَن لَقِيَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو انسان اللہ کو اس حال میں ملاقات کرے گا، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کیا ہوگا، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کیا ہوگا، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہوگا، کسی اور کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا، کسی اور کے پاس جا کر اپنی جبینوں کو وہاں پر جھکایا ہوگا، اپنی پیشانیوں کو کسی اور کے در پر جھکایا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ آج لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو ہے پیرانے پیر کہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصنیف کردہ کی کتاب بنیاد الطالبین ہم پڑھیں گے تو واضح طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر نازل ہو، جب ان کی کتاب ہم بنیاد الطالبین پڑھیں گے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اگر کسی مسلک پر تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے تو شریعت کو پر ماننے والے تھے، صحابہ کے منہج پر تھے، اہل الحدیث تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ آج کے دور کے منافق اور اللہ کے نبی کے دور کے مشرکین، آج کے دور کے مشرک اللہ کے نبی کے دور کے مشرک میں کتنا فرق ہے دیکھیے۔ اللہ کے نبی کے دور کے مشرک اگر کسی مصیبت میں پھنس جاتے، کہیں پر اٹک جاتے، کشتی ان کی دریا کے درمیان میں چلی جاتی اور وہاں پر طوفانی موجوں کے اندر وہ آ جاتے، طوفانی موجوں کی زد میں وہ آ جاتے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن ان کے الفاظ کو ریکارڈنگ کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ خالص اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے، ان کو یقین ہو جاتا تھا اب اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمارے معبود جس کو ہم نے معبود بنا کر رکھا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اب ہمیں اس مصیبت سے وہ نہیں نکال سکیں گے، سمندر کی طوفانی موجوں سے ہمیں وہ آزاد نہیں کر سکیں گے، وہ خالص اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے۔ فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، جب وہ مصیبتوں سے نکل جاتے، پریشانیوں سے نکل جاتے تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ اس دور کے مشرکین مصیبت میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں اس مصیبت سے نہیں نکالے گا۔ اور آج کے دور کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، آج کے دور کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مددگار سمجھ رہے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کبھی مال و دولت کو چھین کر اللہ رب العالمین آزما رہا ہے، کبھی اولاد دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کبھی اولاد کی نعمت سے محروم رکھ کر رب العالمین انسان کو آزما رہا ہے، مگر انسان کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو انسان کو جب اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر صبر کرنے کے بجائے، رب کے پاس دعائیں کرنے کے بجائے دوسروں کی چوکھٹوں پر چلا جاتا ہے، دوسروں کی چوکھٹوں پر جا کر وہاں پر جا کر بچے کا سوال ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا؟ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، آپ کی بیوی، آپ اس کو کھلا رہے ہیں، آپ اس کو پلائیں گے، آپ اس کو پہنائیں گے، آپ اس کو اڑائیں گے، وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی تعریف کرے یا آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جائے، کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ اپنی زوجیت میں آپ اس کو رکھیں گے؟
آپ اس کو مار کر بھگا دیں گے اس کو. ایک انسان چھوٹی سی بے غیرتی اپنی بیوی کی نہیں معاف کر پاتا ہے, اپنی بیوی کی چھوٹی سی غلطی کو انسان معاف نہیں کر پاتا ہے. وہ رب جو آپ کو کھلا رہا ہے, وہ رب جو آپ کو پلا رہا ہے, وہ رب جس کی نعمتوں کے سائے تلے آپ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں, وہ رب کیسے برداشت کرے گا میرے بھائی کہ آپ اس کے ساتھ شریک کریں کسی اور کو؟ آپ کو اولاد وہ دے رہا ہے, کھلا وہ رہا ہے, رزق وہ دے رہا ہے, اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے بگڑی بنانے والا, اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے حاجت روائی کرنے والا. اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کیسے اس ظلم کو برداشت کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, شرک کے نقصانات میں نمبر 1 اعمال کی بربادی. انسان اعمال کرتا ہے, انسان نیکیاں کر رہا ہے, انسان نیکیاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کے اندر نجات پا جائیں, ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں. ارے اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح, آپ دنیا کے اندر نیکیاں کر رہے ہیں کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, آگ سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے. مگر آپ وہیں پر شرک بھی کر رہے ہیں. آپ کی یہ تمام نیکیاں برباد ہو گئی, آپ کی یہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئی. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انبیاء کرام ہیں, انبیاء کرام ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے معزز بندے ہیں جو شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے. ان کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اگر آپ بھی بالفرض اگر آپ بھی شرک کرتے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتے تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے, برباد ہو جاتے. وہ انبیاء کرام کو مخاطب ہو کر رب العالمین کہہ رہا ہے جو شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے, جو شرک کو مٹانے کے لیے اس دنیا سے آئے تھے, لوگوں کو توحید کا بول بالا, لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. اللہ رب العالمین ان انبیاء کو مخاطب کر کر, ان رسولوں کو مخاطب کر کر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے جتنے بھی نیک اعمال تھے سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے, ضائع ہو جاتے, اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. نمبر 2 مشرک کی بخشش نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا میرے بھائی. اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 114 کے اندر کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک کرے, کوئی اس کے ساتھ کسی اور کو ساجدار بنائے, اس کے ساتھ شرک کرے. اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرتا ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ, اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ, اپنے دامن کو توحید سے مربوط رکھو, اپنے دامن کو تمہارا وہ دامن جو پاک صاف و شفاف ہے, تمہارا وہ دامن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تمہیں دین پہنچایا تھا, دین کو اسی طرح سے خالص رکھو میرے بھائی, دین کو اسی طرح سے خالص رکھو. اگر دین کو خالص رکھنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ علماء سے ہمیں رابطہ مضبوط کرنا ہے, علماء سے رابطہ مضبوط کرنا ہے. آج کے فتنوں کے دور میں, آج کے اس فتنوں کے دور میں علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے. علماء سے چاہیے شرک کے بارے میں پوچھئے, بدعات کے بارے میں ان سے سوال کیجئے, ان کے پاس فتنوں کے بارے میں پوچھئے, فتنوں سے اپنی حفاظت کیجئے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ ان کے پاس پوچھئے اور اپنی اصلاح کیجئے. اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال دنیا سے کر کر آپ جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو رہے اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے, اسی حالت میں ملک الموت آپ کے پاس آئے اور آپ کی روح قبض ہو گئی, اسی حالت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ شریک کیا کرتے تھے, تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. انسان پوری زندگی پر نیکیاں کر رہا ہے, آخر میں اگر چھوٹا سا جملہ بھی اگر شرک کا کہہ دیتا ہے تو اس کی مفاد, اس کی موت شرک کی حالت پر ہو جاتی ہے. نمبر 3 اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی وعید ہے مشرک پر, شرک کرنے والے پر, اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا تصور کرنے پر, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
اللہ رب العالمین مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ بھی اللہ رب العالمین نے بدلا دیا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم اس کا مقدر ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور پلس یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کا دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا قیامت کا دن۔ ہاں یہ بدعتی، یہ بدعت کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شفاعت سے چلے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی شفاعت بھی انہی لوگوں کو ہوگی جو دنیا کے اندر دین کے اندر ملاوٹ نہیں کیے ہوں گے، جو خالص دین پر، جو دین اللہ کے نبی کے پاس سے آیا تھا، جو دین اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو، اصحاب نجوم کو پہنچایا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو پہنچایا تھا، اسی طرح کا دین جو خالص پیور دین تھا، اسی دین پر اگر ہم عمل کریں گے تو تبھی ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل ہوگی، تبھی ہمیں اللہ کے نبی کی سفارش حاصل ہوگی۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی کے دین کے اندر اگر ہم اگر اس کے اندر ایجاد کریں گے، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز ایکسٹرا فٹنگ کریں گے تو اللہ کے نبی کی شفاعت بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ ارے اللہ کے بندو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے حوض کوثر سے بھی محروم ہو جائے گا۔ جب لوگ آتے جائیں گے، فرشتے ان کے اندر سے لوگوں کو نکالتے جائیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے کہ کیوں میرے بندوں کو نکال رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی، آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کے بعد، الوداع ہونے کے بعد، ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر نئی چیزوں کو ان لوگوں نے ایجاد کر لیا تھا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سوحقا ان کو دور کر دو، مجھ سے ان کو دور کر دو۔ کتنی بڑی محرومی ہے، اللہ کے نبی کی رفاقت بھی اس انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے جو دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، اللہ رب العالمین نے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا آج کے دور کے مسلمان بھی شرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے، آج کا دور کا مسلمان شرک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آج کے دور میں اپنے آپ کو بہت سارے لوگ مسلمان کہنے والے ہیں، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے اندر شرک کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جو اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والے ہیں ان میں بھی اکثریت شرک کرنے والوں کی ہے۔ اللہ کے بندو، آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، شرک ہم صرف یہ سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ چلے گا یہ شرک ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر سوال کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کائنات کا تصرف ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کائنات کا تصرف ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے تھے اللہم لا تجعل، اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ تو میری قبر کو چومنے چاٹنے والی جگہ مت بنا دینا، اے اللہ تو میری قبر کو عید مت بنا دینا، یعنی اے اللہ تو میری قبر کو ایسی مت بنا دینا کہ لوگ دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آئیں، جس طرح سے وہ اپنے مجاوروں کے پاس جا کر، اپنے درگاہوں کے پاس جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، اے اللہ تو میری قبر کو اس طرح سے نہ بنانا۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ آج دیکھیے سعودیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پورا احاطہ کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی لاکھوں کی تعداد میں چٹھیاں ملتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ہماری یہ فلاں حاجت ہے، ہماری یہ فلاں بیماری ہے، ہماری یہ فلاں پریشانی ہے، اے اللہ کے حبیب ہمیں یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے تھے، آج تو چٹھیاں پڑ رہی ہیں، اگر اس اللہ کے نبی کی قبر کی حفاظت نہ ہوتی تو کیا حال ہو جاتا؟ آج حال وہی ہوتا جس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، جو اپنے آپ کو قرآن پر ماننے والا کہنے والے، جو اللہ کے نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے،
اللہ کے نبی سے جھوٹا محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی قبر کے پاس جا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، آج وہی حال ہو جاتا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کی دعا تھی، رب نے اپنے محبوب کی قبر کو رب نے حفاظت فرمایا۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ احکام الجنائز کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کی لعنت ہے اس قوم پر، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اس قوم پر جو اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں۔ سجدہ کہاں پر ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے مساجد کے اندر، سجدہ مسجد کے اندر کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے قبروں کو، اللہ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں، مطلب یہ کہ عبادت اللہ کی مسجد کے اندر انسان آ کر کرتا ہے، سجدہ اپنی پیشانی کو انسان اللہ کی مسجد میں آ کر اللہ کے پاس آ کر جھکاتا ہے۔ اور قبروں پر بھی کیا ہے؟ قبروں پر بھی کیا ہے؟ طواف ہو رہے ہیں، قبروں پر بھی میلے لگ رہے ہیں، قبروں پر بھی جا کر اللہ کے قبر والوں کے پاس جا کر اپنی سروں کو جھکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حتیٰ تو یہاں تک ہے کہ انسان جب مسجد میں آتا ہے، ذرا غور کیجئے، انسان جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد سے نماز پڑھ کر جانے کے بعد مسجد میں فیٹ کو پھیر کر جاتا ہے، لیکن جو لوگ قبروں میں جاتے ہیں، جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، وہ لوگ جب جاتے ہیں تو پیٹ پھیر کر نہیں آتے ہیں، ایسے ہی جیسے جاتے ہیں ویسے ادھر ایسے آ جاتے ہیں، فیٹ پھیر کر نہیں آتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم فیٹ پھیر کر آئیں گے تو یہ جو قبر والے ہیں، یہ صاحب قبر کی توہین ہو جائے گی۔ اللہ کی توہین ہو جائے کوئی فرق نہیں ہے، نبی کی توہین ہو جائے کوئی فرق نہیں ہے، نبی کی توہین پر آنچ آ جائے کوئی فرق ان کو نہیں پڑ رہا ہے۔ اگر ان کی بزرگ کی توہین ہو جائے تو ان کو جو ہے اندر سے ان کو جو ہے پن چھو رہے گی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی توہین ہے۔ آج اللہ کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، خواب غفلت کے اندر انسان پڑا ہوا ہے۔ نبی سے محبت ہے، نبی سے یہی محبت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی توہین ہو جائے کوئی فرق نہیں، اللہ کے نبی کی رسالت پر آنچ ہو جائے کوئی فرق نہیں، مگر بزرگوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے، مگر فلاں بزرگ کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، کل قیامت کا دن وہ خود تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری دنیا سے جانے کے بعد تم ہمارے قبر کو چھونے چھاٹنے والی جگہ بنا لینا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے قبر سے جانے کے بعد ہم تمہیں اولاد دینے کے ہم طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو خود نہیں معلوم ہے ان کی زندگی کیا ہوگی۔ کل قیامت کا دن جب رب العالمین اٹھائے گا، حشر کے میدان میں رب کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کا حال کیا ہوگا، وہ کیسے آپ کی بگڑی بنا دیں گے۔ اسی طرح سے شرک کہاں سے آتا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان شرک کرتا کیوں ہے؟ شرک کہاں سے آتا ہے؟ نمبر ایک، تقلید شخصی۔ انسان کسی ایک کی تقلید انسان اگر کرتا ہے تو وہاں سے شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کسی ایک کی عقیدت میں، کسی ایک کی محبت میں، کسی ایک کی عقیدت میں انسان غلو کر جاتا ہے اور وہی سے شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم امام احمد کو ماننے والے ہیں، ہم امام احمد کی تقلید کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم اہل الحدیث کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، ہم اہل الحدیث کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ کیونکہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی کی ہم تقلید نہیں کرتے میرے بھائی۔ ہم صرف پیروی کرتے ہیں، کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، تقلید ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جو لوگ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے قول کو مان لیتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے قول آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانیں گے۔ سنیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے اس قول کو، کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا وہی مذہب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب وہی ہے۔ اسی طرح سے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا قلت قولا لا يخالف کتاب اللہ وخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اللہ کی کربل رحمت امام
احمد بن حنبل پر نازل ہو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، تو تم میری بات کو چھوڑ دو، تم میری بات کو چھوڑ دو، میری بات کو چھوڑ کر، میرے قول کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے قول کو اپنا لو. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود ان کی زبان سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے. اسی طرح سے امام شافعی کا بھی یہی نعرہ تھا. امام شافعی کا بھی یہی نعرہ تھا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی. جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا. امام احمد نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا. امام مالک نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا. میرے بھائیوں، جو چاروں ائمہ تھے، تمام کے تمام چاروں ائمہ نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہماری بات کتاب و سنت کے مخالف ہو جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دو، ہماری بات کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی کی بات کو مان لو، شارع علیہ السلام کی بات کو مان لو. نمبر 2، شرک پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان شرک کیوں کرتا ہے؟ اکابر پرستی، بزرگوں کی پرستی سے، بزرگوں کی عقیدت میں، بزرگوں کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا. میرے بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کل احد یؤخذ من قوله ویترک. ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ہر انسان کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر الا صاحب هذا القبر. امام مالک رحمہ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں مگر اس قبر والے کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا، اس قبر والے کی بات کو مانا جائے گا، اس قبر والے کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکابر پرستی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے اندر کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، تم میرے مقام کو، میری شان کو حد سے زیادہ آگے مت بڑھا دو، جس طرح سے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھا دیا، ان کو رب کا درجہ دے دیا، ان کو خدا کا درجہ دے دیا، ان کو اللہ کا درجہ دے دیا، اس طرح سے تم میرے مقام کو مت بڑھاؤ حد سے زیادہ. آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے لہٰذا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے لہٰذا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. آج میرے بھائی میں کہہ دوں، جو اپنے آپ کو جو بندی کہتے ہیں یا اہل حدیث کے علاوہ جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، ان کے پاس کہیں نہ کہیں پر ان کے پاس اکابر پرستی ان کے پاس موجود ہے. خود انہی کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، خود انہی کی کتابوں سے آپ پڑھ لیجئے. میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں آپ کو بتلا دوں، انہی کی کتاب ہے، انہی کی کتاب میں سے الیاس دیوبندی کہتے ہیں کہ جب یہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، یہ محمد الیاس دیوبندی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے نانی کا انتقال ہوا تو جس کپڑے کے اندر ان کو لپٹا گیا تھا اس کے اندر جو غلاظت تھی، اس غلاظت سے عجیب و قسم کی خوشبو آنے لگی. کیا ہے میرے بھائی؟ یہ اکابر پرستی ہے. اکابر پرستی کا یہی نتیجہ ہے. دیکھیے، اکابر پرستی اور اندھی تقلید کا یہی نتیجہ ہے. آنکھ پر پٹی باندھ کر ان کی تقلید کرنے کا یہی نتیجہ ہے کہ ان کے پاس غلاظت بھی، ان کے پاس فضلہ بھی تبرک ہے. اللہ، میرے بھائیوں، اللہ سے پناہ مانگیے ایسی زندگی سے. اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. پہلے اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ سے پناہ کیوں مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس پناہ کیوں مانگنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام بدعات سے، تمام خرافات سے اللہ نے ہمیں بچا کر خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے. اس لیے اور اللہ کا شکر بھی ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا ہے. شکر اللہ کا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھا ہے. شکر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے اور صحیح دین پر، صحیح منہج پر، منہج صحابہ، منہج سلف پر عمل کرنے والا رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے.
اور اللہ رب العالمین کے پاس پناہ اس لیے رب مانگنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے راستے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے سے بچا لیا ہے جس راستے کے ذریعے سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. اس راستے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین جب تک ہم تمام کو اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے تو توحید پر زندہ رکھے, توحید کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اندر پیدا کرے.